بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوریز ود ڈاکٹر عرفان، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں بالخصوص دارالحکومت اسلام آباد میں ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ دنوں ممبر قومی اسمبلی اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان بھی ان کے پاس گئے اور ان کا استعفیٰ تاحال قبول نہیں کیا گیا. ویسے عموماً ایک ظاہر پاکستان کا ایک روایتی طریقہ کار ہے کہ، اور آئین کا بھی ایک روایتی طریقہ کار ہے کہ کسی بھی استعفے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور آگے جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور جو کورم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کارروائی کی جاتی ہے. لیکن اس ایک کیس میں بہرحال ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کوشش کی کہ اختر مینگل صاحب کو کنونس کریں اور ان سے استعفیٰ واپس لیں، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مینگل صاحب ایک ٹویٹ کیا، جہاز میں بیٹھے اور انہوں نے دبئی پہنچ گئے، اور دبئی میں ان کی ابھی جو حالیہ تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں وہ پتلون قمیض میں بڑے خوشگوار ماحول میں وہ نظر آ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں کیونکہ اختر مینگل صاحب تو ڈیفینیٹلی یہاں موجود نہیں ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کس سے بات کریں جو بلوچستان کو جانتا ہو، بلوچستان کے ڈائنامکس کو جانتا ہو، بلوچستان کے حالات کو جانتا ہو. تو ہمارے اور آپ سب کے ذہن میں یقینی طور پہ ایک ایسی شخصیت آتی ہے جس کو اختر مینگل صاحب سب سے زیادہ، جس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، جن کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں، جن کے اوپر اپنا غصہ بھی نکالتے ہیں. اور ابھی جانے سے پہلے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے اس شخصیت کا نام لیا، اس شخصیت پہ الزامات لگائے. تو ہم نے پھر یہ کوشش کی کہ ہم اس شخصیت تک پہنچیں اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں ٹائم دیں، اور ہم ان سے ایک تو یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے، اسلام آباد کے کچھ میڈیا ہاؤسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب اختر مینگل صاحب باہر چلے گئے ہیں تو شاید کوئی بہت بڑی دوبارہ سے ملیٹنسی شروع ہونے لگی ہے، حالات بے قابو ہو جائیں گے. تو اس میں کتنی زمینی حقائق ہیں وہ بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ گورننس کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے توجہ نہیں دی جا رہی، کسی اور کی نااہلی ہے، یا وہاں کے نوابوں و سرداروں کی طرف سے پیدا شدہ مسائل ہیں؟ یہ سارے اہم سوالات ہیں جن سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے ایک معتبر سیاسی و قبائلی شخصیت میر شفیق الرحمان مینگل صاحب موجود ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور میں وہ دیکھ رہا تھا کہ مینگل صاحب دبئی پہنچے اور انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو وہ میں مختلف لوگ کو بری بات نہیں ہے، ہم بھی پہنتے ہیں، لیکن جب ہم کسی ٹرائبل لیڈر کو تھوڑا سا اپنے گیٹ اپ سے چینج دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ تبدیلی کیسے آئی. تو میرا خیال تھا کہ شروع اگر اسی سے کریں کہ بلوچستان میں بعض لوکل لوگ اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو سردار صاحب کے وضاقتہ میں یا ان کے چال ڈال میں اچانک سے آ گئی. اگر یہاں سے شروع کریں گے پھر ذرا آگے بڑی چیزیں جو آپ سے پوچھنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ، آپ نے ہمیں سننے کا موقع نکالا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو سب نیشنلسٹ سیاست ہے بلوچستان کی، خصوصاً اس گروپ کی، ٹھیک، یہ اپنے علاقے میں خاص جہاں ان کا جو انگریز کی دی گئی ان کی سرداری اور مطلق العنانیت ہے، وہاں ان کا بالکل ہی علیحدہ روپ ہوتا ہے. آپ یقین جانیں، ہم میڈیا سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، لوگ آئیں وہاں دیکھیں، ٹھیک، تو وہی وہ قرون اولا کے اس پرانے زمانے کے، ہزاروں سال پرانے پتھر کے زمانے کے جو یہ وحشی قسم کے ٹرائبل ایلڈرز جس طریقے سے لوگوں کو دباتے تھے، ان کا استحصال کرتے تھے اور لوگوں کو غلام سمجھتے تھے، بالکل وہی ان کا رویہ اور وہی ان کا طرز ہے اس 21ویں صدی میں. ٹھیک. اور جب یہ خضدار جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہنچتے ہیں، تھوڑا سا یہ مختلف ہو جاتے ہیں، رنگ بدل لیتے ہیں. ٹھیک. جو یہ کوئٹہ آتے ہیں تو پھر ایک نئے رنگ میں آتے ہیں. ٹھیک. اسلام آباد آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، ان کا رنگ اور مختلف ہو جاتا ہے. اور دبئی جاتے ہیں، وہ آپ نے خود دیکھا، ہاں، وہ بڑا حیرت انگیز. اور خصوصاً آپ یورپ میں جائیں تو یہ وہاں کے یورپین سے زیادہ یورپین بننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. ذہنی غلام ہیں اور لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا. بلوچستان کی جو پسماندگی ہے، بلوچستان کا جو اصل ایشو ہے، ٹھیک، وہ یہ سرداری نظام ہے جو ہمارے قبائلی نظام کو تبدیل کر کے جو انگریز لایا، آج تک بلوچ عوام اس لعنت سے چھٹکارا نہیں پا سکے. ٹھیک. میر صاحب، ایک بڑا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے دیکھنے والے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو جاننا چاہیں گے کہ ابھی ریسنٹلی اختر مینگل صاحب نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا. آپ بلوچستان کے وہ واحد پولیٹیشین ہیں، قبائلی رہنما ہیں جو ان کے خلاف الیکشن بھی لڑے اور آپ نے بڑا ان کو ٹف ٹائم بھی دیا آج تک.
ہم دیکھتے آئے ہیں، اور آپ کے اوپر سردار صاحب اکثر اوقات اختر مینگل صاحب آپ کا نام لے کے بہت سارے آپ کو تنقید بھی کرتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی جانے سے پہلے جاتے جاتے آپ کے خلاف کافی ساری وہ باتیں کر گئے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ انہیں پورے بلوچستان میں صرف آپ ہی نظر آتے ہیں جن کو وہ دہشت گردی سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی وہ کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں؟ آپ نے ایسا کیا بگاڑا اختر مینگل صاحب کا کہ ان کی آپ نے ان کا سکون یا ان کی نیند آپ کی وجہ سے برباد ہوئی ہے؟ کوئی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بیسیکلی بیک گراؤنڈ بتائیے گا تاکہ ہم اس پہ بہت سی چیزیں جو آپ سے اپنے ناظرین کے لیے آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا، آپ کے کیوں بالخصوص آپ کو ٹارگٹ کر کے اسمبلی میں بھی آپ کے خلاف ٹی وی پروگرام پہ بھی ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میر شفیق الرحمان مینگل کا نام نہ لو، باقی جو کرنا ہے کرو. کیا وجہ ہے؟ بہت ہی مختصر اور یہ آسان باتیں، یہ تو بلوچستان میں کسی کوئی جس طرح کا بھی جس طبقے کا آدمی اس کو سمجھ میں آتی ہے. دو ہی باتیں، ایک تو ہماری جماعت کو میں اس کا ایک ادنا سا فرد ہوں، ٹھیک، ہمارا جو مکتب فکر ہے اس کو یہ اپنے سرداری نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. ٹھیک، ایک یہ. دوسرا، جو بین الاقوامی ایسے کچھ ادارے ہیں، مثال کے طور پہ یہ را کے پیرول پہ ہیں، ٹھیک، تو اس مکرو منصوبے کے مقابلے میں کہ یہ ملک کو جو توڑنا ہے انہوں نے، اس راستے میں بھی میرے خیال میں ہمارا جو مکتب فکر ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو وہ اپنے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اور خطرہ سمجھتے ہیں. ٹھیک. تو یہی وجہ ہے. پھر تو اس میں میر صاحب ایک سوال آتا ہے ذہن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ سوال ہم وہ بھی کریں جو ایک پبلک جاننا بھی چاہتی ہے کہ میر شفیق الرحمان مینگل کون ہے، ان کی ویژن کیا ہے، پالیسی کیا، اور اختر مینگل صاحب سے کنفرنٹریشن کیا ہے، یہ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. تو سر وہ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی مختلف واقعات میں آپ کا نام لیتے ہیں. اسی طرح ایک بلوچستان میں لوگ بات کرتے ہیں ان مینگل صاحب کے بھائی کا، جاوید مینگل کا، کہ وہ بھی ایک لشکر بلوچستان اور ایک العدم تنظیم چلاتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر بلوچستان والے کوئی الگ لوگ ہیں اور مینگل صاحب الگ ہیں، یا یہ دونوں کو آپ کو ایک ہی ترازو میں سمجھتے ہیں؟ اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یہ تو جی بلوچستان کے لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہے کہ اسلام آباد، لاہور یا پورے باقی ملک میں لوگ ان کو علیحدہ سمجھیں. ٹھیک. لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے بھولے بھالے کیسے ہیں، یا پھر جان بوجھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں جو ادھر ایسے ذمہ دار لوگ کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں، بڑی فیڈریشن کی پارٹیوں کے لوگ کبھی یہ تاثر لیتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں بلوچستان میں. وہاں بچہ جانتا ہے یہ دونوں بھائی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. دیکھیں لشکر بلوچستان جو ہے، اختر مینگل اور جاوید مینگل ایک ہی مل کے کام کر رہے ہیں، اس میں شک نہیں کوئی. ٹھیک. یہ لشکر بلوچستان جو اس بینڈ آرگنائزیشن، ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو را فنڈڈ ہے، اس کا جو نام ہے، یہ سب سے پہلے اختر مینگل نے اپنے ایک لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا، گوادر سے لے کے 2006 میں کوئٹہ تک. اس کا نام لکھا انہوں نے لشکر بلوچستان. اچھا، یعنی یہ 2006 میں پولیٹیکلی اسی نام کو پہلے انٹروڈیوس کروا چکے ہیں. ایگزیکٹلی لانگ مارچ اسی نام سے انہوں نے شروع کیا، وہ آن ریکارڈ ہے. ٹھیک. آپ آرام سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے بلوچستان میں. تو اس پہ چونکہ یہ پہلے سے ان کی دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں، اسی طرح کے مارچ اور اسی طرح کے سیاسی جھمگٹوں کے اندر اس کی آڑ میں ٹیررسٹ کا آنا جانا، اسلحوں کی ترسیل اور بہت سے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز تھے، جس پہ اس وقت کی گورنمنٹ نے سختی کی، کچھ گرفتاریاں ہوئیں. تو یہ اپنی مارچ کو، قافلے کو برقرار نہیں رکھ سکے. تو ریئیکشن میں ان کے مرحوم والد صاحب اور ان دونوں بھائیوں نے، جو اپنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن یہ پہلے BLA کے ساتھ مل کے چلا رہے تھے اسی کے اندر، تو اپنا انہوں نے علیحدہ کر کے اپنے دوسرے یہ جو ان کے دوسرے جو مکرو باقی جو ساتھی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے مشورے سے انہوں نے اپنا گروپ علیحدہ کیا، اور اس کا نام اسی مارچ کا نام اٹھا کے لشکر بلوچستان پہ رکھ لیا انہوں نے. علیحدہ ابھی پچھلے سال وہاں کے وڈ کے غیرت مند مظلوم عوام پہ انہوں نے لشکر کشی کی. تو یہ تمام بینڈ آرگنائزیشنز، جاوید مینگل، اختر مینگل، وہ نظر اور باقی جو براس کے جو تنظیمیں ہیں، سب نے مل کے وہ لشکر کشی کی.
اور پاکستان کے نام لیواؤں کو ختم کرنے کی کوشش کی. شارہ پہ یہ جو بعض بسوں سے اتار کے بے گناہ لوگوں کو بھی مارا گیا، مختلف چیزیں ہوئیں، تو اس میں آپ کیونکہ ایک لوکل بھی ہیں، ٹرائبل ایلڈر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک لشکر بلوچستان انوالو ہے؟ اور پھر اختر مینگل صاحب قومی اسمبلی میں اب جب آتے ہیں تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے، یا جو میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، کہ جی یہ تو سمپتھائزر ہیں بڑے، یعنی انسانیت کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، قانون کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ RCD شارہ کے واقعات پہ، قتل و غارت پہ، اس پہ آپ وہاں جب سٹینڈ لیتے ہیں تو لوکل لوگوں کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں، لوکل جو بھی برا ہوئی بلوچ اور برا ہوئی علاقوں میں، وہ اس کو بالکل ایک غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر بلوچی یہ عمل سمجھتے ہیں. ٹھیک. جو مسافر ہے یا جو ہمسایہ ہے، کوئی بھی مسلمان، یہاں تک ہندوؤں کے حوالے سے بھی بلوچ اور برا ہوئی جو رسم و رواج ہیں وہ بہت سخت ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے. تو یہ کسی صورت میں بلوچ اور برا ہوئی روایات سے یعنی ہم آہنگی اس کی نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، دہشت گردی ہے. اور یہ جو انڈین فنڈڈ جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں، یہ انہی کو زیب دیتا ہے اس طرح کی گندی حرکتیں، کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا ID کارڈ دیکھ کے مظلوم پاکستانیوں کو جو اپنے روزگار کے لیے پاکستان میں ہی در بدر اپنے گھروں سے دور، یہاں کا بلوچ برا ہوئی پنجاب جاتا ہے، سندھ جاتا ہے، وہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں. تو یہ بدترین قسم کی ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، اور یہ پاکستانیوں کے خلاف ہے جو کہ را فنڈڈ لشکر کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور بلوچ اور برا ہوئی علاقے تمام اس چیز میں ان دہشت گردوں کے خلاف ہیں. ٹھیک سر، ایک ابھی یہاں اسلام آباد میں پاور کوریڈورز میں بھی، صحافیوں میں بھی ایک بات ابھی چل رہی ہے کہ جی یہ مینگل صاحب باہر چلے گئے. پھر ایک تصویر آئی کہ شاہ زین بگٹی صاحب بھی اور گورام صاحب بھی چلے گئے. اسی طرح پھر یار محمد رند صاحب کو بھی ہم نے دیکھا. تو خیر باقیوں سے تو میں آپ سے باقی لوگوں کے بارے میں کامنٹ نہیں لوں گا، لیکن ایک سوچ یہاں یہ پائی جا رہی ہے کہ شاید اب مینگل صاحب چلے گئے اور پتہ نہیں اب وہاں سے یہ کیا کر لیں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، آپ کا علاقہ ہے، آپ کی تمام چیزوں پہ نظر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بھی جاوید مینگل کی طرح پہاڑوں پہ جانے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی اور ایسا ایکسٹریم سٹیپ اٹھا سکتے ہیں جس سے ہمارے یہاں میڈیا میں بیٹھے لوگوں کو واقعی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یا ویسے ہی یہ بیچارے کوئی پرایا غم اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ جی ان کی گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ ان کی بلیک میلنگ ہے، اور یہ آج سے نہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹھیک. یہ تو پچھلے 76 سال سے یہ گروپ 60 کی دہائی میں انہوں نے کیا، 70 کی دہائی میں انہوں نے کیا. جنرل ضیاء کے دور میں یہ بالکل خاموش رہے. ٹھیک. گئے ملک سے باہر، انہی کے پیسوں سے ان کے والد نے اپنا علاج کرایا. ٹھیک، یعنی جنرل ضیاء نے جی ہاں، جو پہلی اوپن ہارٹ سرجری جو ان کے والد کی ہوئی، ریکارڈ ہے. جی ہاں، یہ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق کے دیے گئے گرانٹ سے ہوا. اس وقت میرے خیال میں 7.5 لاکھ روپے کی ان کو گرانٹ دی گئی آن ریکارڈ. اگر آج آپ یہ بات کسی کوئی فورم پہ بندہ کرے تو وہ تو میں چیلنج دیتا ہوں ان کو میں آپ کی توسط سے، میڈیا کی توسط سے بالکل میڈیا پہ چیلنج کرتا ہوں ایک اوپن اور لائیو ڈسکشن کے لیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ہمیں تو یہ افسوس ہے کہ وہاں کی اصل آواز کو میڈیا نہیں سنتا. یہی ظالم سرداروں کے اور را فنڈڈ لشکروں کے جو ایک وہ مینوپولیشن ہے، اور وہ جو ایک جگلر کی طرح وہ ایک بلسان ایشو کو وہ جو اس پہ کرتب دکھا رہے ہیں، اسی میں میڈیا یعنی ان کی گرفت میں ہے. حقیقت کو فیکٹ فائنڈنگ مشن جو میڈیا کا ہونا چاہیے تو وہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے وطن عزیز کے لیے، اور اس قسم کی بدترین دہشت گردیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے. یہ ان کی گیدڑ بھبکی کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ ابھی پچھلے سال اب ریاست پاکستان، یہ تو اللہ اس کو تا قیامت سلامت رکھے، یہ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک ایٹمک پاور ہے، مسلم دنیا کی واحد ایٹمک پاور. انہوں نے پچھلے سال ہمارے خلاف لشکر کشی کی. یہی جاوید، یہ اختر، یہ اس گروہ نے، ان میجر گوراواریہ کے ان ٹاؤٹس نے. تو انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی، ہم 2 دن میں ان پاکستانیوں کا خاتمہ کر دیں گے،
یہاں اپنے جو بعد میں ہمارے ظلم کے خلاف کوئی نہیں کھڑا رہ سکے گا. یعنی یہ آپ کے خیال سے اختر مینگل صاحب آپ کو بالکل قتل کروانا چاہتے تھے؟ جی ہاں، وہ تو بالکل صرف مجھے نہیں، یہ ہزاروں لوگوں کو، وہ گاؤں کو ختم کرنا چاہتے تھے. اچھا. اور جو تمام انہوں نے تیاری کئی سالوں سے کی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا جھمگٹا، اپنے زرخریدوں کا لشکر بنایا. صحیح. کچھ پھر چونکہ ان کے اکثریت علاقوں میں تو مجبوراً بھی کچھ لوگوں نے ساتھ دیا ان کا. تو جب جنگ ہونے لگی یہ خود بھاگ گئے. ٹھیک. یہاں اسلام آباد پہنچ گئے. ہاں جی مجھے ابھی یاد ہے کہ وہ جب حالات کشیدہ تھے تو جب وہاں انہوں نے جنگ شروع کروائی، اپنے بھتیجے کو، اپنے لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ کے، اپنے بھائی کے بیٹے کو مرتا ہوا چھوڑ کے، اپنے گھر کو ویران کر کے یہ لوگ بھاگے، ادھر آ گئے. اور چونکہ پہلے ہی میاں صاحبان کو اور جیسے عمران خان صاحب کو، کبھی پیپلز پارٹی کو بھی یہ اپنے اداکاری سے بیوقوف بناتے رہے ہیں، پھر انہوں نے بنانے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا 2 گھنٹے میں ہم لوگوں کا صفایا کریں گے. یہ 2-3 دن میں ان کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے چمچوں کے، ان کے جو ڈیتھ اسکواڈ کے چھکے چھوٹے. مظلوم پاکستانیوں نے ان کا مقابلہ کیا. تو انہوں نے یہاں کوشش کی کہ ابھی آرمی کو میاں شہباز شریف جو پرائم منسٹر تھے ان کے ذریعے قائل کیا جائے کہ وہ ان دہشت گردوں کی مدد کریں پاکستانیوں کو مارنے کے لیے. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ملک میں یہ پاکستان ہے، اس کے محافظ ہیں، اس کے ذمہ دار ادارے ہیں، خود مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کی بھی بڑی سوچ ہے. اب وہ ایسے ہی کسی اداکار کے کہنے پہ تو پاکستانیوں پہ چھڑ دوڑنا اچھی بات نہیں. وہ کہ پہلے زمانے میں کیونکہ کچھ اچھی مثالیں نہیں ہیں. ڈیرہ بگٹی میں جیسے ایک سردار کے کہنے پہ وہاں کلپر اور مسوریوں کے ساتھ کیا گیا. اور اسی طریقے سے کوہلو کاہان میں ایک نواب اور سردار کے کہنے پہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اور جس طریقے سے شہید سراج خان کا واقعہ ہوا کہ وہ یعنی میں کہتا ہوں شہید پاکستان ہے، وہ بے شک وہ انہوں نے اپنا خون دے کے سینکڑوں لوگوں کی اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اونچا کیا اس وطن عزیز کا. بالکل. تو اس حوالے سے کئی باتیں ہیں کہ جس طریقے سے سنبھالنا چاہیے پاکستانیوں کو، تاکہ وہاں جو پاکستانی جو ایک یقین ہے لوگوں کا جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ اور اسٹرینتھن اوپر جائے. اس میں بلا شبہ پچھلے ادوار میں سستیاں ہوئیں، لیکن جب یہ آئے کہ بالکل فوج کو استعمال کریں گے تو اس میں ان کی ناکامی ہوئی. اور بعد میں یہ غلغپاڑا کرتے ہیں. یہ آخر میں یہ کوشش کر رہے تھے ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہو، اور ایپکس کمیٹی کا اجلاس ایسے ہو کچھ نام نہاد میڈیٹرز کو اس نے ڈالا ہوا تھا درمیان میں ان کے ذریعے کہ وہ ایپکس کمیٹی ان کی مددگار بنے اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچائے. اور ان کے فیور میں بیسیکلی وہ اسٹیٹ مشینری کو اپنے ہاتھ میں لانا چاہتے تھے. تو اس میں ایک دن کے لیے میں طوفانی دور پہ کوئٹہ گیا. ان کے آنکھوں کے درمیان سے، ان کے گھیرے کے درمیان سے میں گیا کہ یہ بول رہے تھے کہ ہم نے ان علاقوں کو گھیرا ہوا ہے. ان کے درمیان سے گیا اور وہاں ان کے گورنر صاحب، ان کے ایم پی صاحبان جو ان کے بالکل نوکر کی طرح ہیں، اور گورنر بہت بڑی حیثیت جو صاحب کا گورنر ہے، گورنر کی بڑی ایک عزت دار حیثیت ہے، لیکن وہ اس سب کو بالائے طاق رکھ کے ان کے لیے اسلحہ بھی پہنچا رہے تھے اور ان کے لیے نوکر کی طرح وہ اور ان کے ایم پی ایس کام کر رہے تھے. تو وہاں جب ہم گئے تو وہ پہلے سے کور کمانڈر صاحب کے ارد گرد موجود تھے ان کو کنونس کرنے کے چکر میں کہ جی کل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس طرح ہونا چاہیے. جب ہم گئے تو کہتے ہیں اگر شابوتھوں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم میں کوئی کمال نہیں تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کی برکت سے تو یہ جو باطل ہے یہ سرنگوں ہوا. اور یہ نہیں کہ ایپکس کمیٹی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو ہمارے حق میں ہو، ایک نیوٹرل فیصلہ انہوں نے کیا. ہم تو چاہتے تھے کہ وہاں جو جاوید مینگل کے مین روڈ سے 7 کلومیٹر کے اوپر اس کا کیمپ ہے، دہشت گردی کا گڑھ ہے، ابھی بھی ہے، اس وقت بھی ہے، گڑھ ہے، کہ اس کو ختم کیا جائے. وہاں آرمی بیٹھے اور وڈ بازار جو واحد جگہ ہے یعنی بازار ہے، وہاں سکول ہے، وہاں ڈگری کالج ہے، وہاں سرکاری دفاتر ہیں،
تو وہ وہیں ان کا بھی مرکز ہے، جو ان کا مکرو جو اڈا ہے ان کا، تو وہاں وہ انہوں نے بالکل گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کو بھی یعنی وہاں بھی دہشت گردوں کی موجودگی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ظاہر اس کا اوورآل فائدہ ہوگا. بالکل عوام آزادی سے آئے جائیں تاکہ سرکاری دفاتر، کالجز، تعلیمی ادارے، ہاسپٹل ہے جو وہاں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، وہ تمام عوام کے لیے کھلا ہو. اب پاکستانی وہاں سے علاج نہیں کرا سکتا، وہ را فنڈڈ لشکر کے گھیرے میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، تو یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو گو کہ ایپکس کمیٹی نے یہ فیصلے نہیں کیے اور ایک نیوٹرل فیصلہ کیا، لیکن اس سے بھی ان کو تکلیف ہوئی. میں 24 گھنٹے کے اندر میں گیا اور واپس مڑ کے آیا، پھر ان کے درمیان سے مڑ کے آیا. صحیح. تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام آباد میں جن لوگوں کے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، میڈیا کے ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، انہیں حوصلہ رکھنا چاہیے کہ کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں یہ ان کی ایموشنل بلیک میلنگ ہے. ٹھیک. یہ جس طریقے سے ایک تاثر بنانا چاہتے ہیں، اور ملک جیسے ہماری فیڈریشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ ہو، تاکہ بلوچستان میں امن نہ ہو، تاکہ بلوچستان میں ترقی نہ ہو، تاکہ بلوچستان میں کرپشن کم نہ ہو. ان کے جو مکرو عزائم ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. عام بلوچ برا ہوئی یا پختون عوام تک ریاست کا جو ایک فیض ہے اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ ایک شہری کے حقوق اس کو دینے ہیں، اس کو تعلیم دینی ہے، اس کو مفت صحت کی سہولیات دینی ہے، اس کو روزگار دینا ہے، اس کو امن دینا ہے، تاکہ اس میں ریاست ناکام ہو. تو یہ ہمیشہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہے ہیں، اس طرح کے سازشیں کرتے رہے ہیں. ابھی بولتے ہیں کہ ہم پکوڑے کی دکان کھولیں گے، تو پکوڑے کی دکان کیا دبئی میں کھلتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کسی دبئی نیو سٹی میں ہو تو وہاں ریونیو زیادہ ہوگا نا سر. بزنس مین بڑی جگہ کا سوچتا ہے. ابھی جاتے ہی وہ بڑے بڑے اپنے ہم اثر سرداروں کے ساتھ جو ارب پتی ہیں، اور یہ خود جو ہے وٹ کے زمینداری سے وٹ کے عوام میری بات سن رہے ہیں کہ وہاں کی زمینداری، وہاں کے گندم، کپاس یا ٹماٹر، اس سے یہ اربوں روپے کی اس خاندان کی جائیدادیں انگلینڈ، یورپ اور UAE میں نہیں بنی ہیں. یہ جو عمران خان نے ان کو 11 ارب دیے، اور بعد میں میاں صاحب کے، یہ بڑا اہم سوال تھا سر. میں پوچھ بھی لیتا ہوں کہ جتنے ان کو آج تک وہاں پیسہ ملتا رہا، مختلف اربوں روپے، گراؤنڈ پہ کیا حالات ہیں یہ بتائیے. دیکھیں 11 ارب وہ 14 ارب اور اس کے علاوہ ٹوٹل ان کو پچھلی حکومتوں میں 37 ارب روپیہ ملا. میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں ذرا آئیں. جو وٹ ٹاؤن ہے، جو وٹ کا چھوٹا سا ایک شہر ہے، وہ بارش میں تالاب کا منظر پیش کرتا ہے. لوگوں کو وہیں وٹ ٹاؤن کے آس پاس وٹ میں پینے کا صاف پانی صحیح معنوں میں مہیا نہیں ہے. بجلی کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں. وٹ میں 100 سے زیادہ پرائمری اسکول ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو چھوڑیں، جو پاکستان کے شہروں کا اسٹینڈرڈ ہے، کوئٹہ، خوزدار، کراچی بڑا شہر ہے، اس کے لیول پہ بھی وہاں وہ یعنی وہ اسکول فنکشنل نہیں ہے. ہاسپٹل کی حالت دگرگوں ہے. یعنی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے یہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے، یہ 37 ارب روپے ملے ان کو فڈ اسکیموں کے علاوہ، اور یہ یعنی کوئی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملا. سر پھر ابھی ایک بار پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں، آپ نے دیکھا PTI بھی گئی، باقی بھی گئے کہ سر آپ واپس لیں استعفیٰ، اور جو ساری بات ہوئی، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ ان کو بار بار ان کے چاہے وہ بلیک میلنگ کہہ لیں یا ان کو ناراض کہہ لیں، واپس منا لیتے ہیں، تو اس کا نقصان آپ کے علاقے کو ہو رہا ہے اور آپ کے لوگوں کو ہو رہا ہے، جو آپ نے منظرنامہ بتایا. اس میں فیڈریشن کی تمام پارٹیوں کو کہوں گا، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہیں، مسلم لیگ نون بھی ہیں، اور تحریک انصاف بھی ہیں. یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد کو قربان نہ کریں. ابھی لوگوں کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. اتنے ہی یہ فکر مند ہوتے کہ یہ جو 10 لوگ جو شہید ہوئے ID کارڈ دیکھ کے، پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کا بے دردی سے قتل ہے، اور صرف کس لیے کہ یہ پاکستانی ہیں. بڑا الارمنگ. تو اس پہ یہ فیڈریشن کی پارٹیوں کو تو زمین الٹا دینا چاہیے تھا. ان کو بہت سنجیدہ ہونا چاہیے تھا.
اب اس چیز پہ وہ ایک برائے نام ایک مذمت اور برائے نام دعوے، اور اس کے مقابلے میں اس کے استعفے پہ ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک ایسی وائس اسمبلی میں کہ جس کا کام ہمیشہ ملک کو غیر مستحکم کرنا، جس کا کام ہمیشہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جو ہمارے فوجی جوان پاکستان کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روزانہ اپنے سروں کے نذرانے دے رہے ہیں، جس وائس کا کام، جس مکروہ اور یعنی بد آواز کا کام ہی ان کو بدنام کرنا، ان شہداء کی تضحیق کرنا، پاکستان کو کمزور کرنا اور دہشت گردوں کو اسٹرینتھن کرنا اور ان کا تحفظ، اور بڑے ہی ایک یعنی سازشی طریقہ کار سے، اس کے لیے تو لوگ اس طرح فکر مند ہوں اور شہداء کا ان کو احساس نہ ہو، تو یہ خود سوچیں کہ یہ خود سوچیں کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ذاتی سیاسی ڈاکٹر صاحب فائدے ہوتے ہیں، لیکن جب ملک اور وطن کی بات آتی ہے، جب مظلوم پاکستانیوں کی، جب سرحدوں اور دہشت گردی کے خلاف آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، ان کی بات ہوتی ہے، اس وقت میرے خیال میں ملکی مفاد، ایک ایمان، ایک جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ اس ملک سے والیانہ محبت، اس کو میرے خیال میں افضلیت ہونی چاہیے۔ سر ایک میر صاحب جو بڑا اہم، اختر مینگل صاحب تنقید آپ پہ کرتے ہیں، ابھی بھی ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی توتک میں جو ماس گریوز کا معاملہ تھا، تو وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں جو بندے مارے گئے وہ آپ نے مارے اور وہاں آپ نے ان کو دفن کیا، تو یہ اصل میں کیا کہانی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سرداروں کا، یہ انگریز کے بنائے ہوئے سردار، ان کے تربیت یافتہ، پھر KGB سے پھر تربیت انہوں نے لی، اب راہ سے تربیت لی، تو ان کے جھوٹ کا مقابلہ کسی غریب پاکستانی کا، مسلمان کا، ان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہاں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ نے ان کو ناکام کیا اور کرے گا اللہ پاک، اللہ پہ ہمیں یقین ہے۔ یہ سراسر ان کا جھوٹ اور تہمت ہے۔ ویسے وہ واقعہ تھا کیا؟ ابھی تو تک میری والدہ کا گاؤں ہے، میری زمینیں ہیں وہاں پہ، میرا گھر ہے وہاں پہ، یہاں تو تک اس درمیان میں 2004 سے لے کے 2009 تک وہاں BLA مجید نے اپنے 4 کیمپس لگائے، تو تک نوگو ایریا بن گیا، تو تک سے یہ بشیر زیب گروپ، یہ اسلم اچھو گروپ، یہ ٹیررسٹس آ کے خزدار میں انہوں نے بلوچ سویلینز کو قتل کیا، براہوئی نوٹیبلز کو شہید کیا، ٹریننگ کیمپ لگ گیا وہاں مجید بریگیڈ کا، اور تمام دہشت گرد تھے وہاں، ہیڈڈ بائی بشیر زیب اینڈ اسلم اچھو۔ انہوں نے یہاں خزدار میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ 2004 سے لے کے 2009 تک پروفیسر عاشق عثمان، میر عبدالقدوس بہنگل شہید میر کریم ریسانی، شہید عبدالرشید، شہید سعید احمد قلندرانی، شہید لال محمد قلندرانی، اور قلندرانی شہداء ہیں، اور شہید غلام رسول محمد حسنی۔ یعنی ان لوگوں کو مجید بریگیڈ کے اس کیمپ سے آپریٹ کر کے ٹارگٹ کروایا گیا۔ ان کو سینکڑوں لوگوں کو ان کو شہید کیا گیا، فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا، 3 SMG کے جوانوں کو شہید کیا گیا، 70 بریگیڈ کے جوانوں کو شہید کیا گیا، FC کے جوانوں کو شہید کیا گیا، 3 پولیس SHOs کو یک کے بعد دیگرے شہید کیا گیا، جس میں SHO ممتاز بھی ہیں، بہت محب وطن شخصیت تھے وہ، ان کو شہید کیا، لا تعداد لیویز، پولیس، سویلین، سب کو شہید کیا انہوں نے۔ قتل و غارت گری کا بازار انہوں نے گرم کیا، پاکستان کا کوئی جھنڈا نہیں لگا سکتا تھا، کہیں ترانہ نہیں بجتا تھا، اور یہ تمام کا مرکز توتک میں تھا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ آپ میڈیا کو یہ کے حوالے آپ لوگ خود تحقیق کریں کہ ایسا تھا کہ نہیں تھا۔ اور لوگوں کا قتل عام انہوں نے کیا۔ اس زمانے میں یہ لوگوں کو اغوا کرتے تھے باقاعدہ۔ توتک میں انہوں نے 2007 میں یہ باغبانہ تھانے میں یہ کیس درج ہے کہ ایک سرائکی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں سامان بیچتے ہیں، کپڑے، سودا، سلف۔ اس زمانے میں، اب تو جس طرح سے قتل و غارت گری لوگ خوفزدہ ہیں، نہیں جاتے ہیں، تو یہ ایک خزدار کے رہائشی ایک جنوبی پنجاب کے تھے، سرائکی سپیکنگ، وہ اور ان کی اہلیہ، وہاں گینگ ریپ ان کا توتک کے اندر اس بشیر سے گروپ نے کیا، یعنی یہ 11 آدمیوں کے ساتھ مل کے، اور وہاں کیمپس تھے ان کے، جو یہ ان کا یہ جو ان کی آواز ہے میجر گوارا واریہ کی، یہاں وہ کہتے ہیں ان کا نمبر ہے، ابھی ڈائریکٹ ملاتا ہوں، ان کا یہ جو کاسالیز جو ان کا ایجنٹ ہے اختر، تو یہ
اس چیز میں بھرپور طریقے سے شریک تھا. علی شیر کرد, اسلم اچھو, یہ سارے لوگ وہاں لوگوں کا قتل عام کرتے تھے. یہ ماس گریوز انہی کے بنائے ہوئے ہیں, انہی لوگوں کو اغوا کیا, انہی کو مارا اور وہیں ان کو دفنا دیا. اسی ان کو علاقے سے نکالنے کی تحریک میں میر سعید احمد جو میرے ماموزاد بھائی تھے, شہید لال محمد, شہید قادر بخش, شہید نصر اللہ خان اور باقی شہید حفیظ جان ہمارے شہداء تھے جو چاہتے تھے ہمارے محمد رمضان کے بیٹے تھے وہ شہید ہوئے. تو انہوں نے اپنی جانیں دی ان کو نکالنے کے لیے ادھر سے. ہم خود گئے اپنے رشتہ داروں کی, کلندرانی قبیلہ میری والدہ کا قبیلہ ہے, ان کی مدد کرنے کے لیے ہم گئے. ادھر بیٹھے کہ دہشت گردوں کا گڑھ یہ علاقہ نہ بنے. ٹھیک. تو وہ علاقے سے بعد میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز آئیں, یہ علاقے سے بھاگ گئے. ٹھیک. تو اس درمیان میں کیا ہوا, 2012-13 میں ان کے کچھ مذاکرات ہوئے, جیسے یہ ابھی ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. وقت بننے پہ جب سخت وقت آتا ہے یہ لومڑی بن جاتے ہیں, اور جب ان کا وقت آتا ہے یہ بھیڑیا بن جاتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کیا کیا, یہاں آئے اس وقت کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے انہوں نے معاہدہ کیا. ٹھیک. ہمارے ایسیسینیشن کا, ہمارے ایلیمینیشن کا, ہمارے خاتمے کا. اور اس پہ جب ہم نے انکار کیا کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں, ہم کسی سیاسی چاہے جتنی بڑی جماعت ہو, فیڈریشن کی جماعت ہو, کوئی ہو, اس کی خواہش پہ اپنے شہداء کے خون کا نہ سودا کر سکتے ہیں, نہ یہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ کسی را فنڈڈ تنظیم یا اس کے کسی سردار سے معاہدہ کر کے ہمارے لوگوں کے قتل عام کا ان کو لائسنس دیں. ٹھیک. تو ہم نے ریزسٹ کیا. اس کے اوپر ہمارے خلاف وہ 6 کنڈے استعمال کیے گئے, ہمارے اوپر ناجائز FIRیں کاٹی گئیں, ہمارے اوپر غلط الزامات. اس وقت کا میڈیا بھی شامل ہے. میں آج چیلنج دیتا ہوں ان تمام معاملات میں, کہیں جو الزامات ہیں, کوئی بھی FIR ہم پہ ہو, کورٹ آف لا ہم وہاں پیش ہونے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میڈیا پہ لائیو وہ آئیں, ان سے بالکل آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کے لیے تیار, اور فیصلہ عوام پہ کہ وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. ٹھیک سر. یہ سب ان کے اپنے کیے دھرے اور ان کے پرانے یہ جو ان کا طریقہ کار ہے یہ جھوٹ کا اور تہمت کا. بالکل, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اب سر ہم کلوزنگ کی طرف آئیں گے. 1-2 سوال آپ سے مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر اس وقت اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے جو بھی سینیریو ہے آپ کا, اس پہ جو انپٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور اس طرح دیگر لوگوں کی بھی میں بھی اس طرح کا انپٹ آتا ہوگا کہیں ادھر ادھر سے بھی, تو آپ کیا خود اس بار پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, یا اگر ان کے سیٹ خالی ہوتی ہے تو آپ کا کیا ڈیسیژن ہے؟ میدان خالی ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک. اور وہ پچھلی دفعہ بھی اس کی ڈرامہ بازیوں کی وجہ سے اس گروہ کے اس کو جتوایا گیا تھا, یہ جیتا نہیں تھا. ٹھیک. یہ اس نے باقاعدہ ڈیل کی تھی خوزدار کے لیے, اور وہ ڈیل دنیا کو پتہ ہے, جس کی وجہ سے یہ باقی بلوچستان کے حوالے سے بالکل خاموش رہا. اور اب اپنی ریلیونس اور اپنی وقت کو بالکل کھوتا ہوا جب دیکھ رہا ہے وہ, تو یہ پہلے بھی نواب اکبر خان کے دور میں, یہ نواب اکبر خان اور انہوں نے 1997 میں جب یہ چیف منسٹر تھے 2.5 سال کا ان کا معاہدہ ہوا تھا. بعد میں نواب اکبر خان کو انہوں نے ناراض کیا, کہا ہم کمبل کو چھوڑیں, کمبل ہمیں نہ چھوڑے. اور نواب صاحب کے اور سعد اللہ کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, اخباروں میں آئے ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے ناراضگی کی. اور نواب صاحب نے اس وقت اکبر خان نے ان کو جس طریقے سے بے نقاب کیا تو ان کی بڑی ناراضگی چل رہی تھی. جب انہوں نے لوہے کو گرم دیکھا, اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ, پریزیڈنٹ مشرف صاحب اور نواب صاحب کے کچھ اختلافات کو دیکھا تو یہ شرارت پہ آ گئے, ڈیرہ بگٹی گئے. نواب صاحب کو انہوں نے ورغلایا اور اس نہج پہ حالات کو لے گئے. اور جب وہاں ڈیرہ بگٹی میں حالات خراب ہوئے, یہاں انہوں نے وہاں زبان کی تھی کہ ایک گولی وہاں چلے گی, ہم وڈ اور جھالاوان سے اس کا جواب دیں گے. اور بعد میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو پھر اکبر بگٹی کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہے کہ یہ کاغذ کے شعر ہیں, یہ بے زبان لوگ ہیں. یعنی بگٹی صاحب کو بھی اس نیج پہ لے جانے والے آپ یہی طبقہ یہ عطا اللہ مینگل, اختر مینگل اینڈ لابی ہے. اور یہ اکبر خان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ یہ کاغذ کے شعر بھی نہیں ہیں, یہ بڑے بیکار لوگ ہیں کہ اختر مینگل والے انہوں نے آیا, جھوٹ بولا اور ہمیں راستے میں چھوڑا. تو یہ اس کے بعد انہوں نے ان کو مروا کے بعد میں استعفوں کا ڈرامہ رچایا. اس کے بعد پھر NRO لے کے ڈیل کر کے اپنے کیسز ختم کرا کے پھر یہ جیل سے باہر آئے. 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا, 2013 کے الیکشن میں اور 18 کے الیکشن میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک سپورٹ لی. اور اس یعنی جو غیبی سپورٹ کے بلبوتے پہ یہ آئے اور انہوں نے اربوں روپے بنائے, عمران خان کو جو بلیک میل کیا, پھر بعد میں PDM کی گورنمنٹ کو سب کے سامنے
یہ ان کی شعبدہ بازی کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بھی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. ایک پھر وہ ایک یعنی وہ ایک ایسا یعنی پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے کہ دوبارہ سے پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے, اور ایک ایسا بڑا ڈرامہ رچانا چاہ رہے ہیں, ایک ایسا بڑا یعنی ایک دھوکے سے بھرا ہوا ایک داؤ چلنا چاہ رہے ہیں کہ پھر لوگوں کو غلط فہمی میں لے جائیں اور اپنی قیمت بڑھائیں, ادھر سے لوگوں میں بھی ہیرو بنے جو ان کی وقت دن بدن ختم ہو رہی ہے, جو ان کے ہم اثر, کیونکہ یہ مختلف گروپس میں ہیں. براس جو ہے یہ لشکر بلوچستان والے ہیں, ان کا طریقہ ایک طرف سے دہشت گردی کا ہے, دوسری طرف سے یہ الیکشنوں میں آتے ہیں اور ایوان کے اندر سے اسمبلیز کے اندر سے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ایک لیجٹمیٹ وائس کے ذریعے یہ دہشت گردوں کو تحفظ دیتے ہیں اور ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بی ایل ایف ہے, اس کا اور ہے طریقہ کار. بی ایل اے مجید برگیڈ ہے, بی ایل اے ہیربیار ہے, بی این اے ہے, یو بی اے ہے. تو یہ ان کے آپس میں ہمیشہ رساکشی رہتی ہے. تو اب جس طرح سے یہ گورنمنٹوں کا پچھلے اتحادی رہے, انہوں نے جو کرپشن کی دنیا کو پتہ ہے, اور ذاتی انہوں نے مفادات لیے, ضمیر کا سودا کیا. قدوس بزنجو کو لانے والے یہ لوگ تھے, پہلے بولتے تھے باپ کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے. اور قدوس بزنجو کے دور میں تو شاید ڈیفیکٹو چیف منسٹر یہ لوگ تھے, ان کے بندے, اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک یعنی بلوچستان کو بیچا, بلوچ کے مفاد کو بیچا, انہوں نے نوکریوں کو بیچا, جو نوجوانوں کو روزگار ملنا تھا اس کو بیچا, جو اس وقت ان کے جو پوسٹوں کو درجہ چہارم کے پوسٹوں تک کو بیچا. یہ ڈی سی انہوں نے پیسے لے کے لوگوں کو ڈی سی اور کمشنر اور سیکٹری اور اس طریقے سے پوسٹ کروایا. جو بدترین کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ توڑے وہ دشت ازبام ہے, بلوچستان کے بچے کو پتہ ہے. سر تو آپ سے دل تو چاہتا ہے کہ بہت لمبی نشست ہو, لیکن کیونکہ پروگرام کے وقت کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ ایک سوال جو ہمارے ناظرین کو ضروری ہے سمجھنا, وہ میں آپ سے آخری لینا چاہوں گا کہ سر یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو حالات بنے بلوچستان میں, مارنگ بلوچ والا جو ایک بیانیہ ہے مسنگ پرسنس کا, یہ ساری چیز, اس کو لے کے بھی کہیں اسلام آباد میں اور پاور کوریڈورز میں بڑی بحث ہوتی ہے, بات ہوتی ہے. آپ بینگ اے لوکل سٹیک ہولڈر اس ساری صورتحال کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی بہت زیادہ پیچیدگی ہے یا اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑی بہت آپ کو سیاسی صحیح طرح سے مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, انگیجمنٹ کی ضرورت ہوگی, اس کا کیا آپ حل تجویز کریں گے پاور کوریڈور؟ دیکھیں جی, براہوئی اور بلوچ جو عوام ہے وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا, علاق کا اکثریت کا فیصلہ تھا. انہوں نے پچھلی 2 انسرجنسیوں کو عوام نے ناکام بنایا. ٹھیک. اور یہ جو تیسری انسرجنسی باوجود راک کا اپنے اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود وہ نتائج ان کو نہیں مل رہے کیونکہ عوام کی حمایت ان کو نہیں ہے. ٹھیک. یہ نئے منصوبے لاتے ہیں, شعبدہ بازی کرتے ہیں, اور جو ہماری جو بیڈ گورننس ہے ٹھیک رہی ہے 76 سالوں میں, اور اس طرح کے بلیک میلز سے ہم جو بلیک میل ہوتے رہے ہیں اور ہدف سے ہماری توجہ ہٹتی رہی ہے. ٹھیک. آغاز حقوق بلوچستان پیکج ملا, خوشحال پاکستان پروگرام ملا. آپ ذرا ان سب کی اگر تحقیقات کرائی جائیں تو یہ سب انہی بلیک میلرز کے ہاتھوں میں گئے, بلوچ عوام تک یہ نہیں پہنچے. ٹھیک. ایجوکیشن کا بہت یعنی کوالٹی ایجوکیشن, معیاری تعلیم سب سے بڑا ایشو ہے بلوچستان کا, چاہے پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب وہاں انہی نام نہاد جو سرداری نظام نے یا سب نیشنلسٹس نے بغیر میرٹ کے اساتذہ کو بھرتی کیا جن کو خود کچھ نہیں آتا, اور پھر یونیورسٹی میں کالجز میں دہشت گرد تنظیموں کے ہمنوا مضبوط ہوتے گئے. ٹھیک. نوجوانوں کو جو روزگار ملنا تھا یا اچھی معیاری تعلیم ملنی تھی ان کی آنکھیں کھلیں, وہ سازشوں کو سمجھیں. کرپشن نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹ سے جو فنڈز ہیں, جو ترقیاتی جو پروگرام ہیں, وہ صحیح معنوں میں خرچ ہو, تو اس کا بڑا فقدان رہا ہے. اور اس چیز کو اور اس کے جو ڈیتھ اسکواڈز نے ایکسپلائٹ کیا. ٹھیک. اس بات سے کوئی ذی شعور اختلاف نہیں کرے گا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلیننگ کبھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. انفورس ڈسپیئرنسز یعنی ابو دا لا یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی
جو ذی شعور کوئی بھی انسان، کوئی بھی سچا پاکستانی اس چیز کی حمایت نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. لیکن اس چیز کو ایک ایشو بنانا اور ہزاروں جو بلوچ برا ہوئی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان، مظلوم پاکستانی مزدور طبقہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، یہ سب جو شہید ہوئے، ان سب کے بہانے ان کی شہادت کو بالکل ملیہ میٹ کر دینا، بالکل نظر انداز کرنا اور ریاست کو بدنام کرنا اور ان سب کو ایک سازش کے طور پہ اس لیے استعمال کرنا کہ را کا پروگرام ادھر کامیاب ہو، یہ قابل مذمت ہے. بی ایس او آزاد کے نعرے تو بڑے سہانے تھے، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس کے کرتا دھرتا جو چلانے والے سب را کے ایجنٹ تھے، ٹیررسٹ تھے. انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، انہوں نے دہشت گردی کی. اسی طریقے سے اس کا جو نیا نام ہے بی ایس او آزاد کا، وہ بلوچ یکجہتی جو کمیٹی ہے اور بھی ناموں سے. مائنڈ سیٹ وہی ہے. جی ہاں، مائنڈ سیٹ وہی ہے. اس میں نہیں کہتا ہوں کہ سب ٹیررسٹ ہیں، نہ، اس میں ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری قابل احترام نوجوان بھی ہو سکتے ہیں جس طریقے سے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو ہمیں بحیثیت پاکستانی اور ریاست کے کرتا دھرتاؤں کو، فیڈرل پروونشل گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری اور جو پالیسی ساز جو ادارے ہیں، یہ صرف ایک ٹیررزم نہیں ہے یعنی کہ کسی نے بندوق اٹھائے. یہ مختلف طریقوں سے ہمارا دشمن ہم سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ٹیررزم کو جو کسی پاکستانی کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان کو توڑوں گا، اور آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اس کو بے دردی سے اس غریب مسکین کو قتل کرتا ہے، اور اس کا آقا اور اس کا لیڈر ادھر سے ایلیٹ کلاس پنجاب یا سندھ وہاں اپنی شادیاں کرواتا ہے، اپنی بیٹیاں بیاتا ہے، تو یہ تو بدترین درجے کی منافقت اور ظلم ہے. اس کو تو بہت ہی بے رحمانہ اور کہتے ہیں وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، انصاف کے ساتھ ان کا ایسا کلا کما کرنا چاہیے جو انصاف کے اصول بتاتے ہیں، جو ہمارا آئین بتاتا ہے، ٹھیک، اور جو ایک ذمہ دار ریاست کی جو ذمہ داری ہے. اور بھی ریاستوں میں یہ بغاوتیں اس طرح کے شیطان اٹھتے رہے، انہوں نے کیسے ان کا کلا کما کیا، بالکل بے رحمانہ لائن ایک کھینچ دینی چاہیے. اور جو بیڈ گورننس کے ایشو ہیں، وہاں جو کرپشن ہے، جو پروونشل گورنمنٹس گزشتہ رہے ہیں، آپ نے قدس بزنو کا دور دیکھا، آپ نے وہ جو سیکٹری خزانہ کا دور دیکھا جہاں اربوں روپے نکلے، آپ نے ایسے لوگ دیکھے جو آئے جو قسمت آزماتے تھے. کیا کہتے تھے بھائی، قسمت آزماؤ، یا تو وزیر بنو گے یا فقیر. تو وہ جو کہنے والے تھے جو فقیر سے وزیر کیا وہ ارب پتی بن گئے. سب کو پتا ہے وہ وڈ کے، کانک کے یا بلوچستان کے کسی اور علاقے کے زمینوں سے وہ ارب پتی نہیں بنے. جو لوگ اپنے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کے نظریے کو چھوڑ کے آج را فنڈڈ لشکر سے متاثر ہو کے، اس کے شور شرابے سے، شور و غوغا سے، تو قرآن حکیم کی آیت ہے کہ باطل جتنا مفہوم آیت کا کہ شوشہ کرے، باطل کے شوشہ سے جو مسلمان ہیں وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور باطل کے جو قدم ہیں وہ اکھڑتے ہیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان کے قدم اکھڑیں گے، لیکن ہمیں خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگی. گڈ گورننس، کرپشن کا خاتمہ، جو نوجوان طبقے تک بلوچ برا ہوئی، مرد و عورت، تعلیمی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، غرض کے ہر اس حوالے سے جو ایک شہری کا حق ہے، ریاست کے فیض کو، ریاست کے ثمر کو، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس مظلوم غریب بلوچ براہوئی کو پہاڑوں اور وادیوں میں وہ میسر ہو. اس کو ریاست یقینی بنائے. آپ دیکھیں گے یہ شیطانوں کی کوئی شیطانی، پروپیگنڈا کرنے والوں کی کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ اپنی موت آپ بہت جلدی مر جائیں گے. بڑا زبردست آپ نے میرے ساتھ بریف کیا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے، آپ کا بھی شکریہ. ہمارے ساتھ بلوچستان کی ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن سے زیادہ بلوچستان کو کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ جب پروگرام ان کے اپوننٹ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اس بات سے کبھی ڈس ایگری نہیں کریں گے کہ بلوچستان میں اگر کسی کو بلوچستان کے ڈائنامکس کا، بلوچستان کے ایشوز کا، اس کے سلوشن کا اندازہ ہے تو وہ میر
شفیق الرحمان مینگل سے بہتر کوئی شخص اس وقت پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.